قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ ذوالجلال نے ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ فرما دیا ہے کہ آپ کا دین اور آپ کی ہدایت اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات یہ پوری دنیا میں پھیلے گی اور تمام ادیان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام یہ غالب ہو کر رہے گا۔ لوگ کوشش کریں گے اس روشنی اور نور کو بجھانے کے لیے، لیکن اللہ ذوالجلال ایک ہی ارادہ کیے ہوئے ہیں اور اس کا ایک ہی فیصلہ ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ کہ اللہ ذوالجلال اپنے اس نور اور روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہیں گے اور اس کا اتمام فرمائیں گے۔ اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی چیز کا اظہار ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ ہدایت سے مراد قرآن اور سنت کی تعلیم ہے اور وحی کا علم ہے۔ وَدِينِ الْحَقِّ اور آپ کو عملی زندگی دے کر بھیجا ہے، یعنی قرآن اور سنت کا علم ہی سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، اطاعت اور اتباع اور اس کا رنگ اپنی زندگی پر چڑھانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ غالب فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ ذوالجلال خود اس کی نگرانی کریں گے، خود اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے کہ میں اس پیغمبر کے ذریعے اس کی تعلیم کو اور اس دین کو پوری دنیا کے ادیان پر غالب کروں گا، اور اللہ اس شہادت کے لیے اور اس ذمہ داری کے لیے کافی ہے۔ میں 3 باتیں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس دین کو اللہ ذوالجلال نے غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کا نصاب کیا ہے اور وہ دین کون سا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ اور آخر میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ یہ لوگ بہت واضح گمراہی میں اور اندھیرے میں ہیں، اور ان کو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے جو نصاب دیا گیا ہے اور اس دین حق کو سمجھنے کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے وہ 4 چیزیں۔ اب جو شخص بھی اس قافلے کا ساتھی بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی اس تحریک کو لے کر اٹھنا چاہتا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے، ان کے لیے نصاب کیا ہے، ان کو کیا پڑھنا پڑھانا چاہیے، اور پھر جو اس تحریک کی قیادت کرنے والا ہو اور اس تحریک میں شامل ہونے والے ہوں
ان کی زندگی، ان کا تزکیہ نفس اور ان کا کردار وہ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر اللہ ذوالجلال اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ تو جو شخص بھی اس تحریک میں شامل ہونا چاہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مشن کو آگے پھیلانا چاہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں، ان کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو اور قرآن مجید ان کو سنانا آتا ہو۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت اس نصاب کی یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اس کو سیکھنا اور سکھانا۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا اور سکھانا، یہ اس تحریک کے ارکان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں صرف اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہمارا دور ہو یا ہم سے پہلے بھی بہت سی جماعتیں اور بہت سی تحریکیں غلبہ دین کے نام پر، غلبہ اسلام کے نام پر اور اقامت دین کے نام پر کھڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ میری تحریک اور یہ میرا نظم وہ ہے جس کے ذریعے ہم دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان میں ایسے ایسے لوگ بھی شامل رہے ہیں اور ایسے ایسے حضرات کو اس تحریک کا رکن بنا لیا جاتا ہے کہ جن کو اوپر دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ تو پہلی بنیاد ہی ہم سے وہ ختم ہو جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ جو خود جاہل ہو اس کو قرآن پڑھنا اور سننا سنانا نہ آتا ہو، جس کو قرآن مجید کا علم نہ ہو، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث مبارک کا پتہ نہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ وہ اس تحریک کا کیسے رکن بنے گا اور اس کے ذریعے کس طرح اللہ ذوالجلال پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کرے گا۔ اس لیے میری ہر اس بزرگ سے اور ہر اس نوجوان سے اور ہر اس اپنے بیٹے سے یہ گزارش ہے کہ آپ تحریک اہل حدیث میں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اس منہج پر اپنی تحریک اٹھا کر جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کامل دین کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کرنے والی کوئی بھی تحریک ہے تو وہ صرف اہل الحدیث اور محدثین کی تحریک ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی تحریکیں ہوں وہ کسی دین کے ایک جز کو لے کر برپا ہوں، دین کا ایک حصہ لیا اور اوپر پورے دین کو گھما دیا۔ یہ جتنے بدعت کے فرقے وجود میں آئے ان کا حال یہی تھا کہ ایک چیز کو بنیاد بنایا اور باقی پورے دین کو چھوڑا، اس کی دعوت کو چھوڑا، اس کی تعلیم کو چھوڑا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دی، اور ایک چیز کو لے کر پورے دین کو اس کے اوپر گھما دیا۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے اس نصاب سے گزرنا اور ہر اس آدمی کو جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اس معاشرے میں اپنے گھر سے لے کر، معاشرے سے لے کر
اپنے ملک سے لے کر پوری دنیا میں اس کو غالب کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا، یہ اس کو سیکھے۔ اور دوسرا، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس نصاب سے گزرے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس کو آتا ہو، قرآن مجید کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں اور جو بنیادی اصول ہیں ان کی اس کو تعلیم ہو، اور باقاعدہ ان چیزوں کو نصاب کے اندر شامل کیا گیا ہو۔ میں یہ بڑے افسوس سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت سارے ہمارے نوجوان، ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ جی میں اپنی زندگی کو غلبہ دین کی تحریک کے لیے وقف کرتا ہوں، اور وہ اس کے لیے وقت لگاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اور اس کے بڑے مبارک جذبات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ چند صورتیں یاد کر لیں، آپ کچھ صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں، اور آپ قرآن مجید کے وہ حصے جس سے آپ کا عقیدہ بھی درست ہوگا اور آپ کا عمل بھی درست ہوگا اور آپ کا اخلاق بھی درست ہوگا، کم از کم قرآن مجید کا وہ حصہ نصاب بنا کر ان حضرات کو ان سے گزارا جائے تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سارے ایسی تنظیمیں اور تحریکوں کے ساتھ کچھ یہ تعلق رہا، اور وہ مجھ سے رہنمائی بھی لینے کی کوشش کرتے رہے، تو میرا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ جو بھی اس تحریک میں شامل ہونے والے ہیں ان کو پہلے قرآن پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کے لیے ایک نصاب مقرر کرو۔ اگر پورا قرآن کا وہ حافظ نہیں بن سکتا، پورے قرآن مجید کا ترجمہ وہ نہیں سیکھ سکتا، لیکن کم از کم کچھ صورتیں اور کچھ آیات کا انتخاب تو کر کے ان کو اس سے گزارا جائے تاکہ وہ علمی طور پر، نظریاتی طور پر وہ مضبوط ہو جائے۔ یہ چونکہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شخص جب دیکھتا ہے کہ اس تحریک کے اندر کوئی مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی جو میں چاہتا تھا، تو اس کو الگ ہونا بڑا آسان ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات ایک نصاب سے گزریں۔ سورۃ الحجرات، آپ اس کا ترجمہ سیکھیں، اور جو ایمان باللہ کی آیات ہیں، ایمان بالرسول کی آیات ہیں، اور ایمان بالآخرت کی آیات ہیں، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی بقا اور ہمیشگی کی آیات ہیں، ان سے گزریں تاکہ نظریاتی طور پر ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ہمیں کوئی بڑے سے بڑا دجال اور بڑے سے بڑا گمراہ کرنے والا شخص ہمیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ اور اسی طرح ہمارے حضرات کو چاہیے کہ وہ حدیث کا کچھ حصہ ضرور خود پڑھیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ سے مراد جب کتاب کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جتنے بھی اہل علم کو اپنے دور میں ملا ہوں تو میں نے سب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوتی ہے اور حدیث ہوتی ہے۔ اور یہ اپنا ایک بنیادی عقیدہ بنا لیں کہ قرآن
اور حدیث، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دو بنیاد ہیں، یہ اساس ہیں، اور ان پر ایمان اور ان کے اوپر ہمارے دل کا انشراح، یہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہونا چاہیے، اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے اس کو بالا تر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی جس طرح ایک ایک آیت وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارک، آپ کی ایک ایک سنت، وہ بھی قرآن کی طرح اللہ کی وحی ہے، وہ بھی قرآن کی طرح اللہ ذوالجلال کی ہدایت ہے۔ جو شخص قرآن کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ امت کا اجماع اور اتفاق اسی کے اوپر ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ آپ حضرات ذرا غور کریں، یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن بھی نکلتا تھا، آپ احادیث بھی بیان کرتے تھے، آپ احکام بھی جاری کرتے تھے، آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ تو یہ تفریق ہمیں کس نے بتائی؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر امت کو بتائی تھی، یا اللہ ذوالجلال نے آسمان سے اوپر سے آ کر ہمیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ یہ نہ ہمیں فرشتوں نے بتایا تھا اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا، صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بتاتے تھے کہ جو کچھ میں آپ کے اوپر اس وقت پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اس کو الگ لکھ لو، اس کو الگ لکھ لو، اور جو قرآن کے علاوہ باقی جو کچھ ہوتا تھا، آپ کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، آپ کی خاموشی ہو، آپ کا رونا ہو، آپ کا ہنسنا ہو، آپ کا غم ہو، آپ کی پریشانی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہوتی تھی، اور دونوں چیزیں حق تھیں، دونوں چیزیں حق تھیں۔ اس لیے جب تک ہم اس نصاب سے نہ گزریں، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، اگر ان کی کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ کہ جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، تو ہمارے اچھے بھلے کارکن اور اچھے بھلے وہ نوجوان جنہوں نے بڑا وقت گزارا ہوتا ہے ان تحریکوں کے ساتھ، تو ان سے کوئی پوچھ لینا کہ کوئی اس کی آیت سنائیں یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں پوچھ کر آؤں، میں پوچھ کر آؤں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو تین چیزیں اگر ہم عملاً کر لیں گے تو ہم اس تحریک کے رکن بن جائیں گے۔ ایک تو رفع الیدین شروع کر لیں گے، آمین اونچی کہنا شروع کر لیں گے، رفع الیدین کرنا شروع کر لیں گے، تو بس یہی علم ہے، یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے، اور ان چند چیزوں کو لے کر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ پورے کا پورا دین ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ پورے کا پورا دین نہیں ہے، پورے کا پورا دین قرآن مجید ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا کچھ حصہ اس کو یاد کر لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کچھ حصہ اس کا مطالعہ کر لینا اور اس کو پڑھ لینا، اس کو یاد کر لینا، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ جو شخص بھی
اس تحریک کا رکن بننا چاہے اور اس منہج میں آ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہے، تو جب تک اس کو اس نصاب سے نہ گزارا جائے اتنی دیر تک وہ اپنے اندر یہ کمی محسوس کرے کہ میں ابھی اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار نہیں کر سکا ہوں۔ اور قرآن اور سنت کی تعلیم اور اس کے علم کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ضروری چیز ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کا علم بھی ہو اور اس علم کا پریکٹیکل بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، اور اس عمل کے ذریعے انسان کا اندر، انسان کا نفس اور انسان کا دل یہ اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو اور زیادہ پاکیزہ ہو۔ یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اور قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح احادیث کی تعلیم، اس کا نتیجہ اسی تعلیم کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ، جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا، جب تک ہمارا باطن وہ ظاہر سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ روشن نہیں ہوگا، اتنی دیر تک اس تحریک کے اندر برکت نہیں آئے گی، اور ان حضرات کے ذریعے دین کا غلبہ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے جب اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم اس پیغمبر کے ذریعے اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے، تو اللہ ذوالجلال نے اس کا طریقہ آگے بتا دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے قائد اور رہنما وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی صفات اور خوبیاں بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کر دیں، اور اس کا نصاب بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کر دیا، اور اس تحریک کا جو قائد ہے اس کی محنت اور اس کی تربیت اور اپنے ارکان اور کارکنان کا تزکیہ اور پریکٹیکل ان کو قرآن اور سنت کا عمل اور قرآن اور سنت کا رنگ ان کے عقیدے پر، ان کے جسم پر، ان کے عمل پر اور ان کے کردار پر، ان کی سیاست پر اور ان کے کاروبار پر، جب تک ہر چیز کے اوپر قرآن اور سنت کا رنگ نہیں چڑھے گا اتنی دیر تک یہ تحریک آگے نہیں اٹھ سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ میں کئی دفعہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے آپ اس کام میں لگے ہیں اور کسی نہ کسی قرآن اور سنت کے اعلاء کے لیے تحریک کے اندر آپ شامل ہیں، تو آپ سنت کے مطابق اگر آپ وضو کا طریقہ اور طہارت کے مسائل وہ بتا دیں۔ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں کسی نے سکھائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ نے صحابہ کے سامنے وضو کیا اور پھر صحابہ سے کہا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ لوگوں جس طرح تم نے دیکھا کہ میں نے وضو کیا، اس طرح جس شخص نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، یہ کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک کرسی منگواتے ہیں اور مسجد کے صحن میں سارے صحابہ کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے میں تمہارے سامنے آج وضو وہ کر کے دکھاؤں جو میں نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں اونچی جگہ پر کرسی منگوا کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں الا اریکم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا۔ اب آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے بھئی اتنے بڑے بڑے خلیفہ ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں تھا؟ یہ وضو سکھانا یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ لیکن یاد رکھیے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر طریقے کو ہم اختیار نہیں کریں گے اور کسی کو چھوٹا مسئلہ سمجھ کر، کسی کو بڑا مسئلہ سمجھ کر اپنی طرف سے اس کو اہمیت دیتے رہیں گے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سکھائیے کہ 5 نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ مسلمان ہوا تھا، اس کو بتلایا تھا کہ جب تک 5 نمازیں آپ ادا نہیں کریں گے، یہ کلمے کی شہادت اور گواہی ہے، اتنی دیر تک آپ کا کلمہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نمازوں کے اوقات کیا ہے۔ تو اب ہمارا طریقہ، یعنی ہم جن کو لوگ علماء کہتے ہیں، اور بڑی معذرت، بڑی اس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی القاب ہمارے نام پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ القاب ہمارے حضرت علامہ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور یہی ان چیزوں کے حقدار ہیں۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ اگر کوئی ہم جیسے لوگوں سے پوچھے کہ 5 نمازوں کے اوقات بتلا دیں، میرا خیال ہے کہ ہم تو 4 سے 5 منٹ لگائیں۔ کیوں جی؟ 4 سے 5 منٹ لگائیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، عصر کی نماز کا وقت کیا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ نہیں تھا، تربیت کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے اس شخص سے کہا اقم معنا یومین، کہ آپ ہمارے پاس 2 دن رہو۔ بھائی نمازوں کے اوقات پوچھے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 دن رہو۔ اچھا، اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا جو ہمارا طریقہ ہے کہ جی اتنا ٹائم صرف نمازوں کے اوقات سیکھنے کے لیے میں 2 دن آپ کے پاس رہوں۔ جانوروں کو بھی ہم نے چارہ ڈالنا ہے، گھر کی بھی فکر ہے، اور بھی کئی کام کاج ہیں۔ کوئی وہ لوگ فارغ تو نہیں ہوتے تھے نا جی، تو ہم تو بڑے مصروف ہیں نا۔ ہم تو دین سیکھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ آپ 1 گھنٹہ خطاب سن سکتے ہیں، لیکن اگر الگ الگ کر کے آپ کو دعائیں سکھائی جائیں، آپ کو کچھ آیات زبانی یاد کروا کر اس کا ترجمہ سکھایا جائے، تو پھر ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سن لیں گے، نعرے بھی مار لیں گے، اور بھی بڑا کچھ ہم سے کروا لیں، لیکن یہ جو سیکھنے سکھانے والا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا کمزور ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا تھا، ان کو آہستہ آہستہ ہی ان کو علم بھی سکھایا، ان کو عمل بھی سکھایا، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کیا، اور ان کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے اس دور کی بڑی بڑی طاقتوں کے سر وہ نیچے کرنے ہیں،
اور ان کی گردنوں میں سریوں کو توڑنا ہے، اور ان کے خزانوں کے مالک اللہ نے تمہیں بنانا ہے۔ پھر کچھ سیکھو، کچھ اپنے آپ کو بناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تو 2 دن ہمارے ساتھ رہ۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ایک دن فجر کی نماز اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک آپ نے پہلے وقت میں اذان کہنی ہے، اور پہلے وقت میں ہم نماز پڑھیں گے، اول وقت جسے کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرے دن یعنی پہلے دن آپ نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے نماز کے آخر وقت میں اذان کہنی ہے، آخر وقت میں ہی ہم نماز پڑھائیں۔ تو دوسرے دن آپ نے 5 نمازیں نماز کے آخر وقت میں پڑھائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جب 2 دن کی 10 نمازیں مکمل ہو گئیں تو آپ نے پوچھا اَیْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ، کہ وہ آدمی جس نے 2 دن پہلے مجھ سے نماز کے اوقات پوچھے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہاں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ پتہ چل گیا نا، یہ اول وقت ہے اور دوسرے دن یہ آخر وقت ہے۔ اب اول سے لے کر آخر تک جو کچھ درمیان میں بھی ہے یہ بھی نمازوں کا وقت ہے، اس کے اندر اندر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی۔ شاید ہم نے بھی ساری زندگی خطبے اور درس سنے ہیں، اور ہمیں بھی شاید آج تک پتہ نہ چلا ہو کہ نمازوں کے وقت کی ابتدا، اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے، اور ہم نے پوچھا بھی نہیں۔ اگر آپ نے پوچھا ہے تو ہم نے آپ کو 2 منٹ میں بتا تو دیا ہے، لیکن عمل کر کے شاید پاکستان کی کسی ایک مسجد میں بھی اس حدیث پر عملاً اور اس کا پریکٹیکل شاید آج تک نہ ہوا ہو۔ ویسے پتہ نہیں، شاید علامہ صاحب نے ادھر کروا دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو ابھی تک نہیں کروا سکتے۔ اچھا، اس لیے کیا ہمارا حال کیا ہے؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں صرف احساس دلانے کے لیے کہ عشاء کی نماز کا آخر وقت کہ جب تک اس کو پڑھ لیں تو عشاء کی نماز ہم نے وقت میں ادا کی ہے، تو عشاء کی نماز کا آخر وقت کیا ہے؟ یہ چھوٹوں سے پوچھتے ہیں، بڑوں سے پوچھتے ہیں، ویسے شرم آتی ہے۔ ہاں جی، آپ بتاؤ چھوٹے، آپ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں درس سننے کے لیے، آپ کو شوق بہت ہے، بتائیے۔ نصف رات کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ 1 بجے تک عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو۔ کیوں جی ایسے ہی؟ بتائیے نا، یہ بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ اچھا چلو، ایک بات تو صحیح ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت فرمائے، کہ نصف رات تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو رات کا نصف ہے وہ نہ تو 1 بجے ہوتا ہے اور نہ 12 بجے تک ہوتا ہے۔ رات کا نصف اگر آپ خود نکالنا چاہیں تو وہ مغرب کی اذان جب ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کا نصف نکال لیں، اس کو نصف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا نصف نکال لیں، اور یہ شاید ان دنوں میں 11 بج کر فیصل آباد کا تو مجھے پتہ ہے
11:18 پر آدھی رات ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ اور میں نے دیکھیے ہماری یعنی سستی دیکھیے کہ میں نے یہاں ہمارے پتہ نہیں یہ قدوسی صاحبان کہیں آتے ہیں یا کوئی آتے ہیں؟ اچھا، ایک وہ ان میں جو چھوٹے ہیں نا وہ بڑے مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی مسجد میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا، بعد میں ہم نے کھانا کھایا۔ میں نے کہا کہ جتنے لاہور میں نمازوں کے اوقات چھپے ہیں کسی کے اندر بھی عشاء کی نماز کا آخری وقت وہ نہیں لکھا، اور ہم نے فیصل آباد میں صرف ایک ٹائم ٹیبل ہے، اور وہ ہم نے مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ ان کے ادارے میں وہ اس کو ترتیب دے کر ادارے کے نام پر چھپوایا۔ صرف وہ ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ جس میں عشاء کی نماز کا آخری وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اب گھروں میں اور ہمارے کام کرنے والے حضرات اور کارخانہ چلانے والے حضرات اور کاروبار چلانے والے حضرات وہ عموماً عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے 12 بجے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے نماز کو وقت میں پڑھ لیا ہے، اور ہر روز وہ نماز کا وقت گزار کر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں سے جو یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹائم ٹیبل بتا رہی ہیں، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد جو فجر کی نماز کا وقت بتائیں گی وہ بھی ہمارے اہل حدیث کے موقف کے مطابق وہ بھی غلط ہوگا، اور وہ آدھی رات نہیں بتاتی بلکہ وہ فجر کی اذان تک لے جاتی ہیں، اور ہم آج تک اس کی اصلاح نہ کر سکے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ اور تھا، اور ہمارا قرآن اور سنت کو سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ اور ہے۔ مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً صحابہ کو پکڑ کر، صحابہ کو کھڑا کر کے اور صحابہ کرام کو متوجہ کر کے عملاً دین سکھایا کرتے تھے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچہ بڑی تیزی سے بھاگا ہوا آ رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے لگا تو اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ صرف زبان سے نہیں کہا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ کہو، پہلے کیا کہو؟ بسم اللہ، اور پھر کل بیمینک، یہ بایاں ہاتھ تو میں نے پکڑ لیا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھایا کر، کل بیمینک وکل مما یلیک، اور جو آپ کے سامنے ہے آپ وہاں سے کھاؤ۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر ان کو روکا اور یہ ان کو تعلیم سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ میں قضائے حاجت کی مجھے ضرورت ہے تو آپ 3 ڈھیلے لاؤ۔ وہ 2 ڈھیلے تو مٹی کے لے آئے اور تیسرا وہ گدھے کا جو گوبر ہے نا وہ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، پریکٹیکل سکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے جو گدھے کا گوبر تھا اس کو پھینک دیا، کہا انہا رکس، کہ یہ تو نجس ہے، یہ لے آئے ہو، ائتنی بغیرہا، کہ اس کو آپ صفائی کے لیے استعمال نہ کرو، تیسرا ڈھیلا اور کہیں سے تلاش کر کے لاؤ۔ یہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ طریقہ اور اس کا انداز ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو روکا، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس نے آگے سے شاید کبر کی وجہ سے یا آپ کی بات اور حکم کو، آپ کی سنت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس نے کہا لا استطیع، کہ میں تو اسی ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں، یہ دائیں سے مجھے طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا تو نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کی یہ تربیت کرنے کے لیے اور قیامت تک اس امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، خواہ قرآن میں آئے اللہ کا حکم یا حدیث میں آئے، اگر کوئی شخص بھی اس کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا لستطعت، کہ اللہ تجھے طاقت نہ ہی دے، تو طاقت نہ ہی رکھے، اسی وقت اس کا حل اور اس کا ہاتھ وہ شل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک، جن کو ہم چھوٹی سنتیں سمجھتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی یہ سزا بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ممبر پہ کھڑے ہو کر، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ممبر پہ اتر کر نیچے سجدہ کرتے، اور پھر آپ ممبر پہ قیام کرتے اور رکوع کرتے اور پھر سجدہ نیچے کرتے۔ سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی طرف یہ توجہ دلاؤں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ممبر پر کیوں نماز پڑھائی، ممبر پر کھڑے ہو کر میں نے کیوں نماز پڑھائی تمہیں؟ میں نے اس لیے پڑھائی ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے سامنے اگر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اسی وقت اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک شخص نے نماز پڑھی ہے اور وہ السلام علیکم کہہ کر جانے لگا تو آپ نے واپس بلایا، آپ نے فرمایا واپس آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کہا، تو جانے لگا تو آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ اس نے پھر پڑھی، تیسری دفعہ پھر آپ نے پڑھائی اور پھر وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ نماز تو نے پڑھی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی جیسے پڑھ لو ہو جاتی، نماز پڑھ لو جیسے پڑھ لو ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر جیسے پڑھ لو ہو جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ اس کو بار بار نماز پڑھانے کا کیا مقصد تھا؟ جب آپ نے تیسری دفعہ کے بعد بھی کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے کہا ما احسن غیر ھذا فعلمنی کما علمک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھی اور خوبصورت مجھے نماز نہیں آتی۔ ما احسن غیر ھذا، آپ مجھے نماز کا وہ طریقہ سکھائیں جو اللہ ذو الجلال نے آپ کو سکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بھی صرف وحی سے نہیں سکھایا، بلکہ جب نماز فرض ہوئی، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے 2 دن آپ کو امام بن کر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بنا کر 2 دن نمازیں پڑھائیں، 2 دن نمازیں پڑھائیں۔ پہلے دن اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائیں۔ تو یہ نماز تو اللہ نے سکھائی۔ اس شخص نے بھی کہا کہ جو اللہ نے آپ کو نماز سکھائی ہے جبرائیل امین کے ذریعے علیہ السلام، آپ مجھے وہ نماز سکھائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اپنی نماز نہ لیے پھریں کہ جیسے پڑھ لیں گے، اور کوئی کیسے پڑھتا ہے کوئی کیسے پڑھتا ہے۔ ایک ہی نماز ہے اور صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اس کا عملاً طریقہ صفیں بنا کر یہ ہم ویسے احادیث میں پڑھتے ہیں، ویسے معذرت ہم خود بڑے کوتاہ کار ہیں اور اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے نا، آپ نماز پڑھاتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ نماز پڑھاتے تھے، عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو وہ نماز اس مصلی کے امام تھے۔ جو بھی خلیفہ بنتا تھا اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز بھی 5 آپ نے پڑھانی ہے اور خطبہ بھی آپ نے دینا۔ اور جس کو نماز پڑھانی نہ آتی ہو، جس کو خطبہ دینا نہ آتا ہو، وہ اسلامی ریاست کا نہ سربراہ بن سکتا ہے نہ حکمران بن سکتا ہے، اور یہ سب کچھ بدل جائے گا اگر اسلامی، یہ جس کو ریاست مدینہ کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، ریاست مدینہ کے نام سے اس کا جو امیر اور اس کا خلیفہ ہوتا تھا، جو حاکم ہوتا تھا، وہ 5 وقت کا نمازی ہی نہیں، نماز کا امام بھی ہوتا تھا اور خطیب بھی ہوتا تھا، اس مسجد کا وہ خطیب بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ کئی نمازوں کا وقت آیا، ایک دن مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ یہ سنن ابی داود کی صحیح سند سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر تو ہمیں نظر نہیں آیا، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھا دو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز پڑی کانوں میں کہ میں نے تو کہا تھا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، اور مجھے اب نماز یہ جو قرات سنی جا رہی ہے یہ عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچھا بھئی، عمر بن خطاب کوئی چھوٹے سے آدمی تھے؟ کیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیوں جی؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو دوبارہ صحابہ کو بلایا۔ آپ تو بیمار تھے، گھر میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، آواز آئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ابو بکر کی موجودگی میں، اور آپ کا حکم یہ تھا کہ ابو بکر پڑھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو، اور ابو بکر نماز پڑھائے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ایک ایک حکم کے پیچھے، آپ کی ایک ایک سنت اور ایک ایک حدیث پہ، یہ حدیث کے پیچھے وہ سبق ہے، وہ درس ہے اور وہ رہنمائی ہے کہ ہم ذرہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ چنانچہ مغرب کی نماز دوبارہ پڑھائی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ابھی شروع کرواتے تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ صفیں بنی ہوتی تھی اور آپ خود صفوں میں گھومتے تھے،
یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ آپ صفوں میں گھومتے تھے، پھرتے تھے اور دیکھتے تھے کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ کسی کو کہتے تقدم، وہ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، کسی سے کہتے تاخر کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، صف کو سیدھا کرو۔ اور جب صفیں زیادہ ہوئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمیوں کو مقرر کر دیا، لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ بلال تو نے اقامت کہنی ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ پہلے ساری صفیں چیک کرو۔ جب تک آواز نہیں آتی تھی کہ صفیں ساری سیدھی ہو گئی ہیں، اتنی دیر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، اور عمر بن خطاب بھی اور عثمان غنی بھی اتنی دیر تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے جب تک ساری صفیں درست نہیں ہو جاتی تھی۔ کیا ہمارے جو کارکنان ہیں دین کے غلبے کے لیے بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی تربیت اور ان کی جو عملی پریکٹیکل ہے، کیا وہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں اور وہ وقت نکال رہے ہیں یہ چیز سیکھنے کے لیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ 10 صحابہ موجود ہیں، ان میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے ما کنت عالمنا ولا اقدمنا صحبتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے کوئی زیادہ عالم ہے، تو ہم سے کوئی پہلے صحابی بنا تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ، کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے، میں 4 رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ سارے دیکھ لو۔ اچھا، ہم نے کبھی اپنی نماز اپنے مسجد کے قاری صاحب کو اور اپنے عالم کو کبھی سنائی؟ کیوں جی؟ کبھی دعائیں سنائیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ ایک علمی ماحول ہے، بعض مسجدوں میں اور بعض جگہ پر جب درس ہوتے ہیں تو شاید یہ زیادہ شریک ہونے والے جانتے ہیں کہ میں کئی باتیں نہ پوچھ لیتا ہوں، اور جب سنتے ہیں نا کہ بھئی آپ سبحانک اللہم و بحمدک یہ نہ صحیح سنا دو، اچھا کلمہ صحیح سنا دو، کلمہ صحیح سنا دو، اچھا یہ بتا دو کہ آخر تشہد میں تشہد اور درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین کر لیں گے تو بس یہ ہماری، اور رفع الیدین بھی ہم وہ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ان کی رفع الیدین، اچھا بھئی آپ نے رفع الیدین کر کے 10 نیکیاں لینی ہیں، کتنی نیکیاں لینی؟ 10 نیکیاں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھاتے ہو تو 10 انگلیاں اٹھتی ہیں، اللہ ذوالجلال ایک دفعہ رفع الیدین کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اچھا جی 10 نیکیاں بھی لکھوانی ہیں اور ماشاءاللہ پھر وہ رفع الیدین بھی ایسے کرنی نہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، اطمینان کے ساتھ قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے۔ اچھا پوچھتے ہیں کہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھو، جی ٹھیک ہے، درود شریف کے بعد کیا پڑھیں گے؟ میں نے بہت سی اپنے جب میں جاتا ہوں تو یہ تقریر اور خطاب تو مجھے آتا نہیں، تو بس میں کچھ باتیں سناتا رہتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔
اور کچھ اور فائدہ بھی ہوتا۔ تو آج یہ ہمارا بیٹا کہے گا کہ میں پھنس گیا ہوں، سامنے آ کر بیٹھا، یہ جہاں درس ہوتا ہے نا، جمعہ ہوتا ہے، یہ وہاں ماشاءاللہ پہنچا ہوتا ہے۔ ایک ہمارا اسی طرح کا ایک اور بھی شاگرد تھا فیصل آباد میں، وہ جہاں میرا درس ہوتا، حافظ مسعود عالم صاحب کا درس ہوتا، وہاں پہنچا ہوتا۔ اس کی شادی کا وقت آیا، وہ کہنے لگا جی نکاح آپ نے پڑھانا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو میں جب نکاح اس کا پڑھانے سے پہلے اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا ابھی آپ کا نکاح ہوگا انشاءاللہ اور رخصتی ہو جائے گی، آپ دلہا صاحب بن جائیں، تو رات کو آپ کی ملاقات ہوگی، تو آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ کہتے ہیں جی یہ تو میں نے پتہ ہے۔ اتنے درس سنے آپ نے اور اتنی مبارک دعا، اتنی مبارک دعا۔ بھئی ہر شخص چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے نیک بیٹے بیٹیاں عطا کرے، کیوں جی؟ ہر ایک شادی شدہ کی، یہ شادی کرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ نیک بیٹے بیٹیاں عطا کرے جس پر شیطان کا داؤ نہ لگے۔ اچھا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس کو دین کی سمجھ ہو، تاکہ ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تربیت ہو۔ اچھا جو بنیادی کام ہے وہ ہم سیکھتے نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو یہ دعا آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھر اکٹھے ہو تو یہ دعا پڑھ لو، اگر اللہ نے آپ کے اس ملاپ میں بچہ یا بچی قسمت میں کر دی، بیٹا یا بیٹی اس کی بنیاد رکھی گئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یضرہ الشیطان ابدا، کہ اگر یہ دعا پڑھ کر آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال اس بیٹے اور بیٹی کو ساری زندگی شیطان سے محفوظ رکھیں گے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو دعا آتی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا ابھی 10 منٹ ادھر بیٹھو، نکاح 10 منٹ لیٹ کر لیتے ہیں، پہلے اس کو یاد کرو، مجھے سناؤ، میں پھر آپ کا نکاح پڑھاتا ہوں۔ بڑی جلدی جلدی اس نے یاد کر لی۔ بھائی نکاح پڑھنا تھا نا۔ میں نے کہا اتنے درس سنے آپ کو یاد نہیں ہوئی، اب جلدی جلدی آپ نے یاد کر کے سنا دی۔ خیر اب پتہ نہیں، ماشاءاللہ ایک جگہ پر میں نے سنی تو ایک 80 سال کے بابا جی وہ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں آپ صاحب یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم بھی ساری زندگی ایسی کام چلاتے رہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ علم کو سیکھیں اور سکھائیں، لیکن کیسے؟ عمل کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، اور عقیدہ بھی۔ جو چیز سیکھیں گے، حقیقت ہے جب تک ہمارے دل میں نہیں اترے گی، جب تک ہمارا دل اس سے منور نہیں ہوگا، اتنی دیر تک سیکھنا سکھانا بھی یہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اچھا وہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، درود شریف کے بعد آپ نماز میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو کیا پڑھتے؟ اچھا یہ آپ نے پہلے کہیں سنا ہوگا، پھر کہیں پڑھا ہوگا۔ اچھا تو آپ کسی بابے سے پوچھ لیں، وہ کچھ اور ہی سنائے گا۔ وہ سنائے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ سنائے گا۔ جو آپ نے دعا سنائی ہے وہ نہیں سنائے گا، اور وہ بہانہ یہی کرے گا جی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کوئی شاگرد نکمے ہونا جی، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، کہتے ہیں جی ہمیں استادوں نے بتایا ہی نہیں۔ وہ سارا الزام اساتذہ پر آ جاتا ہے۔ کچھ خود بھی کر لیا کرو، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث کو پڑھو، خود اس کا مطالعہ کرو، سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کچھ خود بھی سیکھ لیا کرو۔ میں نے تو مسجدوں میں 70-80% لوگوں کو یہی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو درود شریف کے بعد
رب اجعلنی اور ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے علاوہ آج تک نہ کسی نے دعا سکھائی ہے اور نہ ہمیں کسی نے یاد کروائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ یہ ذرا بڑے بزرگ بھی یاد کر لیں اس دعا کو کہ درود شریف کے بعد پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیستعذ باللہ من 4 ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، کہ درود شریف کے بعد پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اور پھر اس کے بعد آپ رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہو اور ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، اور رب اجعلنی وہ شخص پڑھ سکتا ہے جس کے والدین مسلمان ہوں۔ یہ بعض لوگ اگر نو مسلم ہے نا، اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں، تو اس کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، کوئی اگر نو مسلم ہے، آپ نے اس کو نماز سکھانی، اس کے والدین کفر پر فوت ہوئے ہیں، شرک پر فوت ہوئے ہیں، مشرک تھے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا پڑھے۔ کیوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس وقت تک پڑھی تھی جب تک اللہ ذوالجلال نے ان کو اپنے ماں اور باپ کی بخشش مانگنے سے روک نہیں دیا تھا، اور جب روک دیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نصاب سے گزریں اور عملاً دین سیکھیں، عملاً اخلاق سیکھیں، عملاً اپنے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے اور کسی مسلمان کی تحقیر سے دل کو پاک اور صاف کریں۔ غیبت یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ غیبت، اس کے اندر کبر بھی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، عجب بھی آتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور دوسرے کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں، اور اس کے گناہوں کا پھر اشتہار دیتا ہے، اس کی غلطیوں کا اشتہار دیتا ہے۔ اسلام کے غلبے کی تحریک میں شامل ہونے والے میرے بھائی اور میرے نوجوان بیٹے یاد رکھیں، آپ اس تحریک کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ ذوالجلال کبھی اسلام کو غلبہ نہیں دے گا، اور اسلام کی اقامت نہیں ہوگی جو خود جھوٹ بولنے والے ہوں، جو خود بددیانت ہوں، جو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں، جو دوسروں پر الزام لگانے والے ہوں، جو بڑوں کا احترام نہ کرنے والے ہوں، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ ذوالجلال کبھی دین کو غالب نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور آپ ایسا ہی کرتے تھے کہ جو بھی سفیر آتے تھے، قافلے آتے تھے، اور جو بھی جنگی قیدی ہوتے تھے، آپ ان کو یا تو مسجد کے صحن میں ان کو روکتے، ستون کے ساتھ باندھ دیتے، اور یا پھر مسجد کے قریب گھروں میں آپ ان کو ٹھہرا دیتے۔ کس لیے؟ وہ قرآن سنیں اور دیکھیں کہ یہ مسلمان آپس میں کیسے رہتے ہیں، آپس میں ان کی محبت کیسے ہے۔ یہ قرآن سنتے اور سناتے، یہ قرآن کیا ہے، اور ان کا لیڈر اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ آپ نے ثمامہ بن اسال کو کوئی زبردستی مسلمان نہیں کیا تھا، اس کو دعوت نہیں دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو مسلمانوں کا ماحول دکھایا تھا۔ کیوں جی؟
مسلمانوں کا ماحول دکھایا تھا۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھا اور مجھے مسجد کے ساتھ ایک گھر میں قیدی رکھا گیا، تو میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اور آپ نے سورۃ والطور کی تلاوت کی، سورۃ والطور وکتاب مسطور، مغرب کی نماز میں آپ نے یہ سورت پڑھی اور میں نے کان لگا کر غور سے یہ سورت کو سن لیا۔ فَهَذَا أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، جب میں نے آپ سے یہ سورت کی تلاوت سنی تو وہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اللہ نے ایمان کی روشنی کو پیدا کر دیا۔ هَذَا أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي۔ ہمارا ماحول دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر، ہمارا کاروبار دیکھ کر اور ہماری زبان، ہمارا اخلاق دیکھ کر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اپنے بچوں کو بھیجیں کہ بھائی اس کے اندر آپ کو آداب بھی آئیں گے اور آپ والدین کے فرما بردار بنیں گے، والدین کی اطاعت کریں گے۔ آپ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر خیر اور برکت ہی برکت ہے، اور ہمارے لیے بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ ان لوگوں کی تربیت جب تک اس طرح نہیں ہوگی اتنی دیر تک اقامت دین کی باتیں اور خواب تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن دین کی اقامت نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ دیکھیے آپ نے بار بار کہا تھا لعنت ہو اس شخص پر جو شراب کو پیتا ہے، شراب کو نچوڑتا ہے، شراب کو بیچتا ہے، شراب کو خریدتا ہے، شراب کو اٹھاتا ہے، اور جس طرف شراب کو پہنچایا جاتا ہے شراب کی وجہ سے آپ نے 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ اور آپ کے سامنے یہ ذرا ایک پریکٹیکل دیکھیے، آپ کے سامنے ایک شخص کو بار بار لایا گیا، وہ شراب پی لیتا تھا، شراب پی لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اس کو لاتے، آپ کہتے اس کو سزا دو۔ ایک دفعہ سزا دی، وہ پھر آ جاتا شراب پی کر، آپ کہتے اس کو پھر سزا دو۔ وہ پھر اس نے شراب پی لی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دو۔ تو ایک نے سزا دیتے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ بار بار اس کو سزا ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ شراب کو چھوڑتا نہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا جی، اب ذرا یہاں آپ تربیت دیکھیے، تربیت وہ کیا ہوتی ہے، عملی تربیت کیا ہوتی ہے۔ کیا شراب پینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی ہے لعنت؟ اور اس شخص نے اگر اس آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا جو بار بار شراب پیتا تھا لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا لا تلعنوا، اس کو لعنت نہ کرو، لا تعینوا علیہ الشیطان، شیطان کی اس کے خلاف مدد نہ کرو کہ یہ مایوس ہو کر یہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے تو اس کو دیکھا ہے فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا شخص ہے، محبت کرنے والا شخص ہے۔ آج ہماری مجلس میں کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے اور یہ کہے حضرت علامہ سے حفظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ایک شخص آج اگر نوجوان کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی باقی کام تو ٹھیک ہے آپ کروا لو، میں نماز بھی پڑھوں گا اور میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، سارے کام کروں گا،
لیکن مجھے بدکاری کی عادت پڑی ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ لوگ اور ہمارے جیسے جو کم علم وہ اس کو کیا کہیں؟ یا آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھ لوں گا، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھگایا نہیں، وہ پکڑو اس کو، یہ کیا بولتا ہے۔ آپ نے اس کو بھگایا نہیں، آپ نے اس کو قریب کیا ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کریں، اس کا علاج کریں۔ آپ نے پاس بلایا، پہلے تو اس کے ذہن اور اس کی فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے لیے کیا کیا؟ دعا کی۔ بھئی ہم فتوے زیادہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو جہنم میں زیادہ ڈالتے ہیں اور بڑی جلدی ڈالتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے بے نماز کے لیے اور بد عقیدہ کے لیے اور بد عمل کے لیے۔ ہم تہجد کو، رات کو اٹھ کر دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جلدی جلدی خود بھی فارغ ہو جاتے ہیں ان کو جہنم رسید کر کے کہ بھئی ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا کیا؟ اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آپ کی ماں سے بدکاری کرے، آپ کا کیا خیال، آپ کیا سمجھو گے؟ اس نے کہا جی میں اس کو برداشت کرتا ہوں، میری ماں کے ساتھ کوئی برائی کرے مجھے یہ کبھی پسند نہیں آئے گا اور میں اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کہا چلو اگر کوئی آپ کی بیٹی سے بدکاری کرے، اس نے کہا میں کیسے اس کو برداشت کروں؟ اچھا، آپ کی بہن سے کوئی کرے، آپ کی خالہ سے کوئی کرے، آپ کی پھوپھی سے، جو سب سے گہرے رشتے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے 4 رشتوں کا نام لیا، 4 رشتوں کا نام لیا، اور اس کے ذہن میں اس کا ذہن بدلا، اور ساتھ کیا کیا؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہا اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ اس کے دل کے اندر جو بیماری ہے، اے اللہ اس کو صاف کر، اس کے دل کو پاک کر دے۔ وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اے اللہ اس کی شرم اور عزت کی حفاظت فرما، اس کی عزت کو اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، اللہ جو یہ پہلے کر چکا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر۔ شاید ہمارے پاس تو ایسا کیس ہے تو ہم کرے دیں گے، اچھا پہلے تو آپ پر حد لگاتے ہیں نا، آپ خود اقرار کر رہے ہیں۔ وہ کام اس نے جہالت میں کیے، اس کو کریدنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اس کے لیے دعائیں کی اور اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کی، اور وہی شخص جب اس مجلس سے اٹھتا ہے تو واقعتاً اقرار کر کے اٹھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اللہ نے میرے دل میں اس گناہ کی وہ نفرت ڈال دی ہے، اور آپ کی دعاؤں کو ایسا قبول کر لیا ہے کہ میرے دل میں اس برائی سے نفرت اور کراہت اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ تربیت کا جذبہ موجود ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح ان نوجوانوں کی، ان کارکنان کی، ان بزرگوں کی، اور ان اپنے بیٹوں کی، اور ان شباب کی علم پر، عمل پر، تزکیہ نفس پر ہم کس طرح تربیت کریں کہ یہ اس لائق بن جائیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ آپ کی جتنی پشین گوئیاں تھیں،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہوئی تھی؟ اللہ ذوالجلال کیسر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ان کی جھولی میں ڈال دے گا، یہ آپ کے دور میں ہوا تھا؟ نہیں، آپ کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی پوری زمین پر کوئی پکا گھر یا کچا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر اللہ کی یہ دعوت توحید اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دین اسلام جہاں نہیں پہنچے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی یہ پیشین گوئی صحیح ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ایک جماعت تیار کر دی تھی، اور آخر دن اس جماعت کو دیکھا کہ آگے ابو بکر ہے اور پیچھے آپ کے تربیت یافتہ وہ شاگرد ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ فجر کی آخری نماز میں ایک نظر پڑی، آپ نے پردہ ہٹایا اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ کہتے آپ خوش ہو گئے۔ کیا خوش ہوئے؟ کہ میرے بعد امام بنیں گے ابو بکر، اور ان کی اقتداء میں یہ لوگ پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ آپ نے لوگ تیار کیے، وہ علم سے تیار کیے، عمل سے تیار کیے، اور تزکیہ نفس کے ساتھ ان کو تیار کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے تو شاید ابو بکر کو پتہ چلے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ نے پردہ اسی طرح آگے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن چاشت کے وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ایک جماعت تیار کی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایسی تربیت دیں، ایسا تزکیہ کریں کہ ان کا اخلاق بھی خوبصورت بن جائے، ان کا عمل بھی خوبصورت بن جائے، ان کا کردار بھی خوبصورت بن جائے، ان کے اندر آداب بھی اسلام کے آ جائیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر سخت ہوں اور آپس میں نرم ہوں۔ جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے دین اسلام کو غالب کرنا تھا، ان کی سب سے پہلی صفت اللہ نے یہ فرمائی ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں پر 18 مہینے تک اللہ ذوالجلال نے تہجد کو فرض کر دیا تھا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھئی جو بھی کوئی ادارہ، کوئی مرکز، کوئی مدرسہ یا کوئی بھی کسی نام سے ایک تنظیم اور تحریک بنتی ہے کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں شامل ہونے والے افراد کی آپ حاضری تو پہلے شروع کروا لیں نا، کہ یہ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھتا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے چلو 18 مہینے نہیں تو 1 مہینہ ان کو تہجد تو پڑھائیں نا۔ کیوں جی شیخ صاحب؟ 1 مہینہ راتوں کو اٹھ کر ان کو اللہ کے سامنے رونا آ جائے، ان کو دعائیں کرنے کا طریقہ آ جائے، ان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آ جائے۔ کوئی ایسے لوگ تو تیار کر دینا کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں، لیکن اللہ ذوالجلال اس جماعت کے اور ان افراد کے ذریعے دین کو غالب کریں، اور قرآن اور سنت کو اللہ ذوالجلال پوری دنیا میں بلند کر دیں، اور ہر جگہ پر یہ دعوت پھیل جائے اور عام ہو جائے۔ اس کے لیے نصاب کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، حسن اخلاق کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور ان کو عملی پریکٹیکل کروانے کی ضرورت ہے، جس کی ہمیں بھی ضرورت ہے جو آپ کو سنانے والے ہیں، اور سننے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے انشاءاللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور آخر اللہ ذوالجلال نے آپ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کیا تھا۔ آج بھی 24 گھنٹوں میں کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ کی زمین پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان کی یہ آواز
اور ہمارے دین اسلام کی پوری دعوت یہ نہ گونجتی ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا۔ اور یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ آپ اس مشن میں شامل ہوں اور ایسے کارکنان بن جائیں کہ واقعتاً جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر رنگ تھا، وہ رنگ جب چڑھ جائے گا اور اس کی خوشبو پھیلے گی، آپ کے دل جب منور ہو جائیں گے، اس کی روشنی پھیلے گی، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ دین اسلام کے غلبے کی بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔